سورہ ہود آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور۔ صدق اللہ العظیم۔ الف لام را، یہ اس سورت کا قرآنی نام ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیتیں پہلے مضبوط کی گئی، ان کو گانٹھ دیا گیا، پھر ان کی تفصیل بیان ہوئی۔ من لدن حکیم خبیر، اس ہستی کی طرف سے کہ جو بڑا ہی صاحب حکمت اور ہر چیز کے جاننے والا ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اس میں جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کہیں کہ میں اس کی طرف سے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ استغفار کرو تم اپنے رب کے حضور اور اس کی طرف رجوع کرو۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اس کے نتیجے کے طور پہ وہ تمہیں اس دنیا میں اپنی پیدا کردہ چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے گا ایک وقت خاص تک، اور ہر صاحب فضل کو فضل عطا کرے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم روگردانی کرو گے تو مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارے اوپر قیامت والے دن سخت عذاب آ جائے گا۔ الی اللہ مرجعکم، لوٹ کے تم نے اسی کی طرف جانا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور پھر وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، سن رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ وہ چھپ سکیں۔ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، سن رکھو کہ جب وہ اپنے اوپر کپڑے لپیٹتے ہیں تو وہ ان کے بھیدوں کو بھی اور ان کی کھلی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اس کو بے شک سینوں کے بھیدوں کا پورا راز کا پتہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے مضمون کے اعتبار سے پچھلی صورت کا جوڑ ہے۔ قرآن پاک میں صورتیں جیسا اس کے نظم کے متعلق میں گزارش کیا کرتا ہوں، جوڑا جوڑا کے طور پہ ہیں، تو وہ اس کا جوڑا ہے۔ اس میں کچھ مضامین بالکل مجمل طریقے پہ بیان ہوئے تھے، اور وہ مضامین تھے تاریخ انسانی کے ذریعے سے ان حقائق کبریٰ کا اثبات، اور وہ بالکل اجمال سے حضرت نوح علیہ السلام کا، ان کے بعد آنے والے رسولوں کا صرف ایک آیت میں مختصر کہا گیا کہ ان کے بعد رسول آئے، اور پھر فرعون کے جو واقعہ ہے اس کے متعلق ایک خاص پہلو جو ہے اس کو بیان کیا گیا، جو اس نے تعاقب کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون وہی ہے، یعنی اللہ کی توحید، اس کی ربوبیت
اور اس کی الوہیت، اور یہ کہ اس کی توحید کے ساتھ شرک کو گڑبڑ نہیں کرنا، اور اس کی ربوبیت کے ساتھ کسی دوسرے کی ربوبیت بالکل نہیں ہے، اور معبود بھی وہ اکیلا ہے، کسی دوسرے کو معبود ہونے کا حق ہی حاصل نہیں ہے۔ اور یہ کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، انسانوں میں سے ہیں، اس کے فرستادہ ہیں، اس کے رسول ہیں، اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اب ان تمام باتوں کے ثبوت کے لیے تاریخ انسانی کو ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا، انہی واقعات کو جن کو عرب جانتے تھے۔ ان میں نوح علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، قوم شعیب، قوم لوط، اور پھر آخر میں فرعون کی بات۔ پھر اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں جو نتائج اخذ کیے گئے ان واقعات سے، اور اس سے پہلے جو دلائل دیے گئے، ان کے اوپر بڑی تفصیلی قسم کی بحث ہے۔ یہ بالکل ابتدا میں جو ہم نے آیتیں پڑھی، یہ اس کے اندر آنے والے مضامین کا خلاصہ ہے، اور ہم جب آیت کے حساب سے، ایک ایک آیت کے حساب سے اس کو لیں گے تو میں اس کو بیان بھی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کے چہرے پہ بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتہا، مجھے ہود، سورہ ہود، اور اس کے قسم کے جو مضامین جن صورتوں میں ہیں انہوں نے بوڑھا کر دیا۔ یعنی وہ ایسے مضامین ہیں، مثال کے طور پہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں ایک خاص چیز بیان کی گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میری اولاد کو بچائے گا، تو یہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے۔ ان پہ واضح کیا گیا کہ یہ ایسے نہیں ہوگا۔ ایمان کا ایک بنیادی تقاضا ہے، اور وہ تقاضا یہ ہے کہ تمام رشتہ داریاں، تمام دوستیاں، تمام ہمدردیاں اور سارے تعلق اور رشتے وہ ایمان کی بنیاد پہ قائم ہوتے ہیں، وہ حسب نسب کی بنیاد پہ قائم نہیں ہوتے۔ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں گے واضح طور پہ کہا کہ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، وہ آپ کی اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا عمل آپ جیسا نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وہ ان میں سے ہوئی جن کے اوپر عذاب آیا، اور بہت شدید عذاب آیا، جبکہ لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا۔ ان کو حکم ہوا کہ جاؤ، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، یہاں سے نکل جاؤ اس بستی سے۔ وہ نکل گئے۔ یہ جو مناکحت ہے، یعنی نکاح کے ذریعے سے جو رشتہ قائم ہوتا ہے، رشتہ ازدواج جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی بنیاد بھی ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو ایسا کوئی رشتہ نہیں۔ یعنی مناکحت سے آپ دیکھیں رشتہ قائم ہوتا ہے، اور ہمیں سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں اس بات کا پتہ چلا کہ صرف نکاح کے بول پڑھ دیے گئے، میاں بیوی بن گئے۔ اب وہ بیوی جو ہے اگر خاوند فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس کی وارث ہے، اور اگر بیوی فوت ہو گئی تو خاوند اس کا وارث ہے، اس کا باقاعدہ حصہ مقرر کیا گیا۔ یہ حصہ یعنی وارث کس نے بنایا؟ وہ تو باہر سے آئی تھی، وہ تو دوسرے خاندان سے آئی تھی، دوسری کسی جگہ سے آئی تھی، وہ تو بغیر اس کے اس کی وارث نہیں تھی، لیکن مناکحت نے، اس نکاح نے اس کو وارث بنا دیا۔ لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو یہ رشتہ کسی کام نہیں آئے گا، نہ بیوی خاوند کے کام آ سکتی ہے، نہ خاوند بیوی کے کام آ سکتا ہے۔ اب ایک تو اس قسم کی باتیں آئیں یہاں پہ، اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ کے آخر میں حکم ہوا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ استقامت اختیار کریں، اس کے اوپر ڈٹ جائیں اور ثابت قدم ہو جائیں جس کا حکم دیا گیا ہے، بس، اور دوسری چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب
یہ جو چیز ہے یعنی وقت جو اس کے نزول کا ہے وہ ہے، سورہ مبارکہ نازل ہوئی اس سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ پہلے قریش جو کچھ بھی آپ کے ساتھ کرتے تھے تو کم از کم گھر سے تو کچھ ایسی بات مل جاتی تھی کہ جس سے ذرا اطمینان ہو، سکون ہو، حوصلہ افزائی ہو کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے۔ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، بنو ہاشم میں وہ واحد شخص تھے جو آپ کا دفاع کرتے تھے، اور بنو ہاشم کا سردار ہونے کی وجہ سے قریش کی جو اذیتیں تھیں وہ ایک حد تک ہی تھیں۔ یہ جو آپ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ کسی نے مٹی ڈال دی آپ کے سر پہ، کسی نے اوج ڈال دی آپ کے گردن پہ، یہ سارے کے سارے واقعات ان کے ابو طالب کے انتقال کے بعد کے ہیں۔ اب ان دونوں کا اٹھ جانا، تو بنی ہاشم میں جو قبیلے کی، اپنے بنی ہاشم کے قبیلے کی جو سرداری ہے اس کا ابو لہب کے پاس آ جانا، جو کہ اس وجہ سے، اسلام کی وجہ سے آپ کا دشمن تھا، اس نے ساری حمایت جو تھی، ظاہری حمایت وہ اٹھا دی۔ اس کے نتیجے کے طور پہ آپ پریشان رہنے لگے اور قریش آپ کو بہت زیادہ پریشان کرنے لگے۔ اس سورہ مبارکہ میں تسلی کے مضامین بھی ہیں کہ بالآخر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، ان کی خواہشیں پوری نہیں ہوگی، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ اور اللہ نے یہ قانون بنا رکھا ہے کہ اپنے رسول کو وہ کامیاب کرتا ہے، اس کو فتح دیتا ہے، اس کو سرخرو کرتا ہے، اور اس کے دشمنوں کو وہ سرنگو کرتا ہے اور ذلیل و خوار و رسوا کرتا ہے۔ یہ مضامین بڑی تفصیل سے آئیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ یہ وہ کتاب ہے، یعنی الف لام را جو ہے وہ مبتدا ہے، آگے جو فکرہ ہے وہ اس کی خبر ہے۔ کیا یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات کو پہلے مضبوط کیا گیا۔ احکمت، حکم یحکم، یہ عربی لغت میں گانٹھنے کو کہتے ہیں، یعنی کپڑے کو مضبوطی سے بنانا جو ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو پہلے ان کو اچھی طرح مضبوط کیا گیا۔ وہ کس طرح کہ مکہ کی جو ابتدائی صورتیں ہیں ان میں بہت مختصر الفاظ میں مضامین بیان ہوئے، اور ایک اچھا جو مبلغ ہے، ایک اچھا جو معلم ہے، وہ یہی کرتا ہے کہ کوئی نئی بات ہو تو اس کو پہلے مختصر طریقے پہ بیان کرتا ہے، جب لوگوں کی توجہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ کہا پھر اس کے بعد ان کو مضبوط کرنے کے بعد ہم نے ان کی تفصیل بیان کی، اور یہ طریقہ جو کتاب کے نزول کا ہے، اس سے پہلے جو پوری یعنی شریعت اتری تورات میں، اس میں وہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا۔ اس کا طریقہ یہ ہوا کہ اس کا جو اکثر حصہ ہے تورات کا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یک بارگی ان کے حوالے کر دیا گیا۔ اس زمانے میں جب موسیٰ علیہ السلام، یعنی آج سے 4000 سال 4500 سال پہلے کی بات ہے، تو اس زمانے میں پرنٹنگ پریس نہیں تھے، لکھائی کا وہ انتظام نہیں تھا، زبانوں کے بارے میں لوگوں کو اپنی زبان کے بارے میں پوری طرح پتہ نہیں تھا، اس کی یہ فعل کیا ہے، حرف کیا ہے، مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، یہ پتہ نہیں تھا۔ یہ علوم سارے بعد کے ہیں۔ تو اللہ پاک نے وہ تورات ماربل کی تختیوں پہ لکھی ہوئی، کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور 40 دن انہوں نے وہاں پہ لگائے، دن کو روزہ رکھا، رات کو اللہ کی عبادت کی، پھر اللہ نے وہ انہیں عطا کی ماربل کی تختیوں پہ۔ کہ ہمارے جو مفسرین ہیں وہ اگرچہ یہ بات اٹھاتے تو اسرائیلی روایت سے ہیں، لیکن قدر صحیح معلوم ہوتی ہے کہ وہ 2 بوریاں تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھائے ہوئے اپنی قوم میں واپس آئے، ان کے اوپر تورات لکھی ہوئی تھی، اور وہ یہ تورات اس عبرانی زبان میں تھی جو اس زمانے کی تھی۔ اب جو انہوں نے عبرانی زبان ریوائیو کی ہے، کیونکہ اس لیے کہ یہ بیچ میں سے غائب رہی، اور اسرائیل والوں نے اس کو پھر نکالا کہ یہ کون سے لفظ ہیں، اس کا کیا معنی ہے، تو وہ اس کو عبرانی نہیں، وہ اس کو عبرو کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی جو تنزیل ہے
اس میں یہ اہتمام کیا گیا کہ یہ اس طرح اترے کہ لوگوں کو اس کی سمجھ آتی جائے کہ مضمون کیا ہے. تو پہلے اجمال بیان ہوا، اس کے بعد اس کی تفصیل آئی. ثم فصلت آیات من لدن حکیم خبیر. یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ کسی نے لکھ کے حوالے کر دیا یا آپ نے خود اپنی طرف سے کچھ لکھ لیا. یہ تو اس ہستی کی طرف سے ہے جو صاحب حکمت ہے، اور وہ ہے بھی حکیم، یعنی ایسی حکمت کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے. اور پھر وہ خبیر بھی ہے، اس کو ہر چیز کی خبر ہے. بس اس نے یہ اہتمام بھی کیا، اہتمام کے ساتھ اتارا. اسی لیے جب قرآن پاک کی بات آتی ہے تو عربی زبان میں اس کے لیے نزلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو فعلا سے ہے، اور اس فعل کے اس یعنی صیغے کے اندر اہتمام کا پہلو پایا جاتا ہے، اہتمام سے اتارا گیا. دوسری طرف اس کے اہتمام کا آپ حساب لگائیں کہ جنات کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ کوئی خاص بات ہو رہی ہے کہ ہمیں اب اوپر بالکل نہیں جانے دیتے، پہلے جانے دیتے تھے. تو پھر انہوں نے کہا میٹنگ کر کے اپنی کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں کیا تبدیلی آئی ہے کہ اب ہمیں جانے ہی نہیں دیتے. یعنی وہ کہتے ہیں سورہ جن میں ہے یہ واقعہ کہ انا وجدنا السماء ملئت حرسا شدیدا وشہبا، کہ ہم اوپر کی طرف جا ہی نہیں سکتے. اس کو ہراسا جو ہے، چوکیدارہ جو ہے اس کا، وہ پہرے بہت زبردست طریقے پہ بٹھا دیے گئے، بہت سخت بٹھا دیے گئے، اور ہم جانے کی کوشش کریں تو شہاب ثاقب جو ہے وہ پیچھے آتا ہے. تو پھر انہوں نے تلاش شروع کی دنیا میں کیا ہوا. تو نخلا کی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کر رہے تھے. جب جنات کا ایک گروہ وہاں پہ پہنچا اور انہوں نے تلاوت سنی، میں نے کہا یہ بات ہے. ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس وجہ سے سارا یہ اہتمام تھا. یعنی ایک طرف وہ اہتمام ہے کہ جن لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے یہ اتر رہا ہے تو ان کو پہلے مختصراً بتایا جائے کہ اس کا مضمون کیا ہے، پھر تفصیل بیان کی جائے. اور دوسری طرف اس کے لیے ہراسا کا اور چوکیدارے کا اتنا خوفناک بندوبست کیا گیا کہ کوئی اس طرف جدھر سے جبرائیل امین آ رہے ہیں وہی لے کر کوئی اس طرف پر نہیں مار سکتا، کوئی پھٹک نہیں سکتا. اسی لیے اس کی جب قرآن پاک کی تنزیل کی بات ہوتی ہے تو فعل آتا ہے نزلہ، اور جب پچھلی کتابوں کی بات آتی ہے تو وہ ہوتا ہے انزلہ، اتار دیا. اور اس میں یک بار کی اتارنے کی بات ہے. کہا اللہ تعبدوا الا اللہ. اب یہ اس کے مضمون کا یعنی کیا کتاب ہے، اس میں پیغام کیا ہے لوگوں کے لیے، یہ اس پیغام کی ابتدا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. ہم نے اپنے ہاں جو عبادت کا مفہوم لیا ہے وہ اصل عبادت سے ذرا سکڑ کے چھوٹا ہو گیا ہے. وہ اس عبادت کا ایک حصہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، راستہ کوئی بنا دینا، کوئی صدقہ خیرات کر دینا، یہ عبادت ہے. اور جو ہم ملازمت کرتے ہیں، جو ہم کاروبار کرتے ہیں، جو ہم زراعت کرتے ہیں، جو ہم دوسروں سے معاملات اپنے رکھتے ہیں، تو اس میں ہم اپنی ثوابدید کے مطابق چل سکتے ہیں، اس لیے کہ عبادت تو ہم کر رہے ہیں. اصل عبادت یہ نہیں ہے، یعنی یہ اس عبادت کا ایک حصہ ہے. عبادت یہ ہے کہ آدمی اللہ کے بتائے ہوئے دین کو اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں لے آئے، یہ عبادت ہے. یعنی جس وقت قرآن پاک اتر رہا ہے اس سے لے کر آج تک ایسا آدمی کوئی نہیں ہوا، کوئی بھی نہیں ہوا کہ جو کہے کہ میں یہ 2 رکعت نماز شیطان کے لیے پڑھ رہا ہوں. کوئی بھی نہیں. پھر سورہ یاسین میں یہ بات کیوں کہی کہ لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین.
کہ شیطان کی عبادت مت کرو، وہ تمہارا دشمن ہے۔ جب آدمی اس کے لیے نماز نہیں پڑھتا، شیطان کے نام کا روزہ نہیں رکھتا، شیطان کے نام کا سجدہ نہیں کرتا، شیطان کے نام کا صدقہ خیرات نہیں دیتا، تو پھر کیوں کہا اللہ نے؟ اس لیے کہ جو اپنے کاروبار میں، جو اپنی زراعت میں، جو اپنی ملازمت میں، جو اپنے معاملات میں، جو بیٹے کی شادی کرنے میں، جو بیٹی کی شادی کرنے میں شیطانی حرکتیں کرتا ہے، شیطان کی بات کو مانتا ہے، وہ شیطان کی پوجا کر رہا ہے۔ اگر اس نے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کو اختیار نہیں کیا اپنی زندگی میں، صرف نمازوں پہ زور دیتا رہا، تو وہ اصل میں پھر دوسری سارے معاملات میں وہ شیطان کی پرستش کر رہا۔ اسی لیے تو بار بار یہ حکم ہوتا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ پرستش کسی نے کی نہیں کرو، نہ شیطان کی، نہ صدر کی، نہ وزیر اعظم کی، نہ کسی کی، اللہ کی پرستش کرو۔ اب اگر کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم یہ بات کہتا ہے کہ جو شریعت کے مطابق ہے، تو پھر تو اس کی بات ماننی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بھی، کوئی ادارہ، کوئی حکومت، کوئی محکمہ ایسی بات کرے جو اللہ کے حکم سے، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے متصادم ہو، اس کے خلاف جا رہی ہو، تو پھر اس کی بات نہیں ماننی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول طے کر دیا کہ لا معصیت لمخلوق، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اللہ کی نافرمانی کر کے مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اصول طے ہو گیا۔ اب کسی کی بھی بات نہیں مانے، اگر مانیں گے تو یہ اللہ تعبدو والی بات جو ہے یہ غلط ہو جائے گی۔ اللہ تعبدو الا اللہ، بات ماننی ہے، اطاعت کرنی ہے کلی صرف اللہ کی، اس کا یہ مفہوم ہے۔ اور وہ اطاعت ہوتی ہے ساری زندگی میں۔ ہماری زندگی کے مختلف شعبے ہیں، ہم عبادات میں ہوتے ہیں، کبھی روزہ رکھا ہوا ہے، کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے معمولات میں کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار کے طور طریقے واضح ہیں، اسی طرح ملازمت کرتے ہیں، اس کے طور طریقے واضح ہیں۔ ان تمام زندگی کے شعبوں میں، جس میں ہماری سیاست، ہماری عمرانیات، یہ چیزیں ساری داخل ہیں، ان تمام شعبوں میں ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ یہ ہوگی عبادت۔ اسی لیے تو بندہ مومن کی ساری زندگی عبادت ہے۔ اس کی عبادت صرف نمازیں نہیں ہیں، اس کی ساری زندگی عبادت ہے۔ وہ کاروبار کر رہا ہے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کر رہا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے، وہ عبادت ہے، نیکی میں لکھا جائے گا۔ تو کہا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ ان لی لکم منہ نذیر و بشیر۔ اس کے بعد دوسرا پیغام یہ ہے کہ میں، یعنی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ میں اسی کی طرف سے نذیر و بشیر بنا کر بھیجا گیا ہوں جس نے یہ کتاب بھیجی ہے۔ یعنی اس نے دو چیزیں بھیجی، ایک اس نے کہا کہ میں نے یہ کتاب تمہارے لیے بھیجی، اور میں نے یہ رسول بھیجا۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کتاب کو واضح کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کر کے دکھاتے ہیں، تاکہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے، اس لیے کہ آپ کے بعد کسی رسول نے تو آنا نہیں ہے۔ تو اگر کسی بات میں کوئی تذبذب، کوئی شک و شبہ رہ گیا، تو پھر تو اللہ کی طرف سے آنے والا دین کا عمل نہ ہوا، نعوذ باللہ، نہیں کامل ہو گیا۔ اب آپ نے ساری چیزیں جو ہیں ان کی وضاحت کر دی، اور وضاحت کر کے یہ بات بھی بتا دی کہ میرا اصل کام یہ ہے کہ میں ان لوگوں کو ان کے تاریک مستقبل سے آگاہ کر دوں جنہوں نے عبادت اللہ کی نہیں کی، کسی اور کی، اور جنہوں نے مجھے اس کا رسول نہیں مانا۔ یہ ہے نذیر۔ اور ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ کی عبادت کی، کسی اور کی نہیں کی، اور مجھے رسول تسلیم کیا، یعنی میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ساری زندگی گزاری،
ان کو اچھے مستقبل سے میں یعنی ان کو خوشخبری سنائی. یہ ہے بشیر. آپ نے یہ دونوں کام کیے. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اب یہ ہے کہ جس وقت رسول علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو بعض لوگ ایسے تھے کہ ان کی عمر 60 سال ہے، 70 سال ہے، 50 سال ہے، 55 سال ہے. ساری زندگی انہوں نے بتوں کے آگے جھکتے ہوئے اس طرح گزار دی ہے. تو وہ کیا سوچیں گے اپنے بارے میں کہ ہماری اس زندگی کا تو اب پتہ نہیں کتنے دن رہ گئے، کتنے ہفتے رہ گئے، کتنے مہینے رہ گئے، تو اس کا کیا بنے گا. اب وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کر لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول تسلیم کر لیا، ان کے لیے حکم آیا، کہا تم ایسے کرو، اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو. اور استغفار کے لیے یہ نہیں کہا کہ اللہ سے استغفار کرو، کہا اپنے رب سے استغفار کرو. یعنی ہمارا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی جو مختلف بنیادیں ہیں ان میں مرکزی چیز ربوبیت ہے. وہ ہمیں سب کچھ دیتا ہے، ہماری تمام ضروریات کو پورا کرنے کا اس نے انتظام کر رکھا ہے. ہر ایک کو اس کی ضرورت وہ دیتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے. یہ ہمارا سب سے پہلا تعلق کی بنیاد ہے اللہ کے ساتھ. بس اس تعلق کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس کے ساتھ ایک خاص قسم کی یعنی اپنائیت ہے کہ وہ میرا انتظام کر رہا ہے، صبح شام میرا انتظام کر رہا ہے. بس کہا کہ اس سے استغفار مانگو جو سب کچھ تمہیں دیتا ہے. اس سے معافی مانگو. اور پھر اس کی دوسری شرط جو ہے وہ بتا دی، ثم توبوا الیہ، پھر رجوع بھی اس کی طرف کرو. یعنی استغفار سے یہ مراد نہیں ہے کہ تم نے زبان سے شروع کر دیا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن ساتھ میں کام وہ کر رہے ہیں جن سے وہ ناراض ہوتا ہے. اس کی طرف رجوع کا یہ مطلب ہے کہ اپنی زندگی کے معاملات کو سیدھا کرو، اپنی لائن سیدھی کرو، اللہ کے احکامات کو مانو. اس کا نتیجہ کہا کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ آخرت کے لیے ہے، تمہاری آخرت بن جائے، آخرت بنے گی، لیکن اس دنیا میں بھی یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، کہا تمہیں بہترین سامان جو ہے، ضروریات، وہ وقت مقررہ تک وہ دے گا. اب آدمی یہ سمجھے کہ جب تک میرے پاس اتنی دولت نہ ہو، اتنی اچھی رہائش اور اچھی سواری اور یہ فلاں درجے تک کا میرے پاس عہدہ نہ ہو، اس وقت تک متاع حسنہ نہیں ہے، میرے پاس اچھا سامان نہیں ہے. یہ اس کی غلطی ہے. وہ کتنی اچھی بات تھی کہ ایک آدمی نے کسی فقیر سے کہا کہ آپ دعا کریں مجھے اللہ مال و دولت دے. اس نے کہا مال و دولت کو کیا کرو گے؟ کہتا ہے اس سے میں اپنے لیے آسائشیں خریدوں گا، اپنا گھر بناؤں گا، اپنے لیے گاڑی لوں گا، اس گھر میں سامان رکھوں گا. کہا یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر کیا کرو گے؟ کہا پھر اس سے اچھے کام کروں گا. کہا اچھے کام کر کے تم کیا کرو گے؟ کہا وہ اچھے کام کر کے مجھے سکون ملے گا. کہا اصل میں یہ چیز ہے کہ تم سکون چاہتے ہو، تمہیں سکون، بالآخر تمہیں سکون کی ضرورت ہے، اطمینان کی ضرورت ہے. تو یہ دو سٹیپ جو ہیں کہ دولت آئے اور یہ چیزیں آئیں اور پھر اس کے بعد سکون ہو، تم سیدھا سکون ہی کیوں نہیں مانگ لیتے؟ یہ بیچ میں یہ چیزیں کس لیے ڈالی ہوئی ہیں؟ وہ ان کے بغیر بھی سکون دے دے گا تمہیں. تو جب آدمی کے پاس اطمینان ہو، وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہو، یعنی اس کے اندر قناعت ہو، اور یہ اللہ کی دین کے بغیر
اس کی عطا کے بغیر نہیں آتی، کہ میرے پاس جو کچھ ہے میرے لیے کافی ہے، اور اس کے اوپر وہ اللہ کا شکر گزار ہو، یہ تھوڑا بھی اس کے لیے متاع حسنہ ہے، اچھا ساز و سامان ہے۔ اور اگر قناعت نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے کتنا کتنا اکٹھا کیا، کس کے لیے؟ ذلیل و خوار ہونے کے لیے۔ ہمارے سامنے ہے سارا کچھ، ہمارے سامنے ہے، کتنی ذلت اور کتنی خواری اور کتنی رسوائی ہے۔ اس رسوائی کے بعد کیا وہ دولت، وہ چیز سکون دے سکتی ہے؟ قطعاً نہیں۔ گھر سے باہر نکلے تو باہر آدمی کھڑے ہیں، وہ چور چور ڈاکو ڈاکو کہہ رہے ہیں، بھاگ کے پھر اندر چلے جاتے ہیں، تو کیا وہ اس کے بعد اندر جا کے سکون اور اطمینان حاصل کر رہے تھے؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرا تو یہ اندازہ ہے کہ اس ایک واقعے کی وجہ سے مہینوں وہ آدمی ذہنی طور پہ ڈسٹرب رہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا، تو وہ چیزیں تو کام نہ آئیں، وہ مال و دولت تو کام نہ آیا، وہ اصل جو مطلوب تھا اطمینان، وہ کسی اور چیز کے اندر تھا، اس کے اندر نہیں تھا۔ تو سمجھا نہیں، وہ اس کے اندر تھا کہ اللہ کو ایک مانو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانو، اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگو، اس کی طرف رجوع کرو کہ آئندہ بھی میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جو تیرے حکم کے خلاف ہو، وہ تمہیں سب کچھ دے گا، متاع حسنہ، وہ تمہاری زندگی کو پرسکون اطمینان سے پر بنا دے گا۔ لیکن یہ زندگی تو مختصر ہے۔ اس نے کہا یہ میں کروں گا، لیکن وہ بنیادی اصول کے ہر ایک کو ایک خاص وقت تک اس دنیا میں بھیجا گیا آزمائش کے لیے، اس وقت تک ہی ہوگا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور جس شخص نے اپنے آپ کو صاحب فضل، یعنی جس نے اپنا استحقاق بنا لیا کہ میرے اوپر اللہ کا فضل، تو جب وہ اجل مسمى یعنی وقت مقررہ ختم ہوگا، نئی زندگی شروع ہوگی، تو اس استحقاق کا اس کو فائدہ ہوگا، اللہ اس کے اوپر فضل کرے گا۔ وہ یؤتی کل ذی فضل فضل وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، کہا اگر تم یہ جو بنیادی پیغام ہے اللہ کی طرف سے، اگر تم اس سے روگردانی کرو گے، اپنی من مانی کرنے کی کوشش کرو گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہنوایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ پھر اس بڑے دن، یوم کبیر، قیامت کا دن، اس دن تمہیں شدید عذاب آ پہنچے گا۔ الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ، کہ بعض لوگ ہدایات کو سن کے وہ اپنے لیے کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی عمل نہ کریں اور اس عذاب سے بھی بچ جائیں۔ الی اللہ مرجعکم، کہا اس یوم کبیر جو ہے اس سے کوئی اسکیپ، کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، اس لیے کہ تم سب نے لوٹ کے ادھر ہی جانا ہے۔ اور بعض لوگوں نے، یعنی بعض تفسیروں میں آپ کو نظر آئے گا کہ یومن کبیر کو دنیا کے عذاب کے ساتھ، جیسے قریش کے ساتھ بدر میں ہوا وغیرہ وغیرہ، اس کی مثال سے انہوں نے فٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو یہاں الی اللہ مرجعکم نے اس بات کو واضح کیا کہ یومن کبیر سے مراد قیامت کا دن ہے، کہ تم نے لوٹ کے ہی اس کی طرف جانا ہے، تو پھر اس دن سے بھاگنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے، وہ بھی ہو کے رہنا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ کہ کیسے قیامت برپا ہوگی، کس طرح ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا، کیسے سارے کے سارے کس میدان میں جمع ہوں گے، وہ کتنا بڑا میدان ہوگا، کیا ہوگا، کہا وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ کر لے گا، یہ اس کا کام ہے، وہ کرے گا، اس بارے میں تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے یہی اطمینان کافی ہے کہ وہ قادر ہے، وہ کر سکتا ہے۔ الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ، کہ بعض لوگ اس قسم کی باتیں سننے کے بعد اپنے لیے کوئی ڈیٹیور، کوئی آلٹرنیٹ راستہ، کوئی دوسرا راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس عذاب سے بھی بچ جائیں اور اس کے اوپر بھی عمل نہ کریں۔
کہا اس کا کوئی طریقہ نہیں. اس بات کو سن رکھو کہ تمہیں منہ موڑنے کا کہا گیا کہ اعراض کرنا، منہ موڑنا، یعنی ان ہدایات سے منہ موڑ کے تم بچ نہیں سکتے. بعض لوگ کہا ایسے ہیں کہ جو اپنے سینے کو موڑ کے چل پڑتے ہیں جب بات کو سنتے ہیں، لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، تاکہ اپنے آپ کو چھپا سکیں. جس طرح وہ شتر مرغ نہیں آندھی سے اپنے آپ کو چھپاتا، وہ اتنی لمبی گردن ہوتی ہے، صرف چونچ جو ہے وہ ریت میں دے دیتا ہے کہ آندھی آ رہی ہے، باقی سارا بدن آندھی کے سامنے. تو یہ تو کوئی چھپنے کا طریقہ نہ ہوا. الا انہم الا حین یستغشون ثیابہم، کہا وہ تمہاری ہر بات کو جانتا ہے. ثیاب کہتے ہیں کپڑوں کو. کہا جب آدمی اپنے اوپر کپڑے لپیٹتا ہے کہ باہر کوئی نہ دیکھ سکے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے اپنے آپ کو چھپا لیا؟ نہیں، وہ اللہ سے اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتا. وہ اس وقت بھی اس کو دیکھ رہا ہوتا، اور اس کی کئی مخلوق ایسی کہ جو یہ تو انہیں نہیں دیکھ سکتا، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اس کا جو دیکھنا ہے وہ ہر وقت ہے، وہ ہر لمحہ ہے، وہ اس کے اوپر شہید ہے، وہ اس کے اوپر گواہ ہے. کیا تمہاری زندگی کے تمام پہلو اس کے سامنے ہیں، اور تمہارے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے جو اوپر بیان ہوا، یعلم ما یسرون وما یعلنون. جو تم چھپاتے ہو اور جس کو ظاہر کرتے ہو وہ سب کا سب جانتا ہے، اور وہ سینے کے اندر جو بھید ہیں، جو راز ہیں، جو منصوبے ہیں، ان سے بھی وہ پوری طرح واقف ہے. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد